بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 05128050331۔ مشتاق منہاس صاحب، آج میں انتہائی کھلے ذہن کے ساتھ پورے خلوص سے صبح اٹھ کے تیار ہو کر اسمبلی میں گیا تھا۔ اسمبلی میں جا کر میں باقاعدہ پریس گیلری میں بالکل یوں کر کے بیٹھا رہا ہوں، ایک لمحے کو میں نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی طولانی تقریر کا میں نے ڈبل غور سے سنا۔ اچھا، اطلاع یہ ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کوئی آج قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ اطلاع کیا ہے؟ آج پیش ہوئی ہے تو اطلاع نہیں تو ہوئی، نہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ فرض کر لیں پیش ہو گئی ہے، لیکن ابھی پرنٹنگ نہیں ہوئی، تو لہٰذا اراکین کے پاس اس کی کاپی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن آج اخبار میں چھپی ہوئی ہے، وہ عمر علیہ سنانا کی پوری سٹوری ہے پورے سر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ جو قومی سلامتی پالیسی قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں 1985 سے قومی اسمبلی کو کور کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، آج کے اجلاس ختم ہونے تک اس قومی سلامتی پالیسی کے ڈاکیومنٹ نے قومی اسمبلی کے ہال کے اندر نہیں آئی۔ وہ انہوں نے سیلینٹ فیچر تو بتا دیے نا، تو اب وہ اس کے لیے ابھی زبانی سنا دی گئی زبانی ہے، سنائے، لیکن قانونی طور پر، آئینی طور پر پاکستان کے سوورن منتخب ہاؤس کے آگے وہ لے کر دی گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اب سیلینٹ فیچر جو چودھری صاحب نے سنائے ہیں، مجھے ان میں سے کک سمجھ نہیں آئی، ان میں سے زیادہ میری معلومات میں اضافہ تو آپ نے کل فرما دیا تھا، وہ نیکٹا کے بارے میں ان کا کیا پھر بجٹ ہوگا، پھر یہ کہ این ڈی یو کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور بقول آپ کے کچھ وزراء نے بھی حصہ ڈالا ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے مجھے کل بتایا تھا اس میں کوئی مجھے نہیں اضافہ ہوا، اسے میری جہالت کہہ لیجئے، شاید یہ ہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، تو آپ مجھے کچھ ایکسپلین کر دیجئے کہ کیا آپ کو پہلے بھی دیکھیں، آج یعنی جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنانا، دیکھیں یہ ایک ایسی چیز بنانا کیا مطلب بنا، یہ جب بنے گی نا، ذرا ابھی قومی اسمبلی میں پیش کی ہے، اس کو منظوری ہوگی، اس کے بعد اس کو بنائیں گے نیکٹا کو، اس کا فارمیشن ہوگی، ساری چیزیں۔ اچھا، دوسرا یعنی ریپڈ رسپانس فورس، مشتاق منہاس صاحب، بات دیکھیں یہ ساری چیزیں نا آپریشن لیول کی ہے نا، آپ کس طرح آپ کے نزدیک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ پالیسی یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی 20-25 26 فروری 2014 کو رات کے 10 بجے کے بعد میں جو لائیو گیا ہوا ہوں، میں پاکستان کے عوام کو کیا بتاؤں کہ مذاکرات، وہ جو کمیٹیاں 2 بنی ہیں وہ جاری رہیں گے، کوئی آپریشن ہونا ہے نہیں ہونا، آئی ڈی پی، یہ بتائیے، کیونکہ چوہدری صاحب نے یہ تو کچھ نہیں بتایا۔ مذاکرات، جو لوگ تو اس میں ہیں، اپنا ذرا کچھ گروپس ہیں ان کے ساتھ یعنی بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو گروپس جنہوں نے ہتھیار وغیرہ جو ہے نا اس طرح سے ابھی پھینکے نہیں لیکن کھڑے بھی نہیں کیے، تو وہ ان سے بات یعنی کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا، جو بات اگر یہ سارے کو حملے رک جائیں، پیشگی جو اپنا طالبان کی طرف سے فائر بندی ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی مناسب سمجھا جائے گا 10-15-20 دنوں کے بعد انہیں بہیو کیا تو ان سے دوبارہ بات چیت اس وقت یعنی ابھی مثلا میں بروز بدھ رات کے 10 بجے کے بعد میں اور آپ جو لائیو بات کر رہے ہیں، ہم دونوں کے لیے فی الوقت جو ہے کہ پالیسی یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے جو آپ کسی تقریبی کارروائی میں نہیں ہے، ابھی فی الحال تقریبی کارروائی میں نہیں ہے، ان سے بات ہو رہی ہے کسی نہ کسی، وہ ہائیسٹ لیول پہ بے شک نہ ہو لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ وہ رابطے میں، اور باقی جو اگر نہیں وہ اس پالیسی کا حصہ ہے یا وہ پہلے والی پالیسی دیکھیں، یہ پالیسی اس پالیسی میں بھی کیا بٹ ٹوڈے مجھے بتاؤ کہ کوالٹیٹیو چینج کیا آئی ہے، مثلا کل کیا پالیسی تھی اور آج کیا پالیسی؟ چودھری نثار علی خان نے ایک چیز ڈاکیومنٹ بنا کے صوبوں کو باقی جگہوں پہ یہ سارا جو ہے نا ان کا ان پٹ لے کے ایک چیز بنائی ہے، اس میں ابھی مزید آپ کو پتا ہے کہ باقی جو آپ جیسے کل کہہ رہے تھے ہاؤس کی ایک کمیٹی ہوگی، پارلیمانی پارٹی کی، جب میں نے بکواس کی اتفاق ایسا ہے کہ تقریباً انہی لائنوں پہ پرائم منسٹر خورشید شاہ صاحب نے جب بات کی
تو بہرحال تو اچھی بات ہے نا, وزیر اعظم میں اور چودھری آئے گا نا. نثار علی میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک یعنی تجربے کی بات ہوتی ہے, چودھری صاحب تو عقل قل ہیں, تو انہوں نے فوراً کہا جی یہ خورشید صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, مجھے بلانا ہوگا, میں بلاؤں گا اور میں باقی لوگوں کو بھی بلاؤں گا. اینڈ دیر کین بی ڈیفینیٹلی, بڑے کھلے دل سے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جی اس میں جھول یا خامیاں ہوں گی جنہیں باقی پولیٹیکل ان پٹ پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا بات, لیکن وہ پالیسی کہاں تھی؟ اچھا دوسری پالیسی دیکھو, پھر وہ پالیسی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ پیش کر دی گئی. ہاں تو یہ جو پالیسی ہے آپ کو نہیں دی تو آپ کو پالیسی وہ ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ میں نے تمہیں 1 لاکھ روپیہ دے دیا, تم نے کہا میں نے وصول پایا, لیکن تمہاری جیب میں نہیں گیا, تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. یہ ٹیکنیکلی ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن سرکاری طور پر قومی اسمبلی میں یہ پالیسی لے کر دی گئی ہے اور اس پر پیر کے دن سے بحث ہو. تو ہوگی نا, تو اس وقت تک آ جائے گی نا, وہاں چلے یہاں پر نہیں, لائبریری میں رکھوا دیں گے کہ اچھا جسے پڑھنا ہو تو دینا تو پڑے گی نا. دیکھو وہ ساری چیزیں نا, کچھ چیزیں جو ہے نا شاید اس میں فائنل جو ہے نا وہ کر کے اس وجہ سے کہ بھائی وہ کوئی اس کی بینک نہ پڑ جائے یا کوئی سیکرٹ ہو, وہ تو کل تک تھا نا. تو آج اچھا میرے سے اس بات میں آپ کو دیکھیں آپ کو کوئی کیا چیز چاہیے میں آپ کو بتاؤں, بس اس میں سے تم پھر بات کر رہے آپ مجھے بتائیں, ڈھول بج رہے تھے نا اتنے دنوں سے, کل بھی ہم نے پورا کر کے آپ کے ہاتھ میں ایک سودا دے دیتے. آج یار تو آپ نے سودا پڑھنا آپ نے, تو وہ خبر وہ بھائی آج سودے پہ ایکسپریس میں عامر الیاس رانا صاحب کی, ہمارے بڑے چیتا رپورٹر ہیں, بڑے باخبر صحافی ہیں, انہوں نے وہ چھاپ دی ہے. اگر آپ نے فرض کیا ایکسپریس اخبار کے اگر فرنٹ پیج مین شہر پڑی, ایکسپریس ٹریبیون میں بھی چھپی ہے بھائی. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ خبر چاہے مشتاق منہاس تو بس کسی نہ لکھی ہو, نصرت جاوید نے اگر کسی رپورٹر نے اپنی میں تو خیر بیچارہ یعنی کسی قابل نہیں ہوں, لیکن آپ جیسا جید صحافی بھی رپورٹر کے طور پر جب خبر لے گا اس کو کوئی شخص دنیا میں سیریسلی نہیں لے گا. وہ تو یہ کہے گا کہ گورنمنٹ نے جو کہا ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی, ویئر از دیٹ ڈاکیومنٹ, اوپر مہر حکومت پاکستان کی. تو وہ قومی اسمبلی میں منڈے سے اب یاد ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کی انٹرنیٹ سائٹ پہ اویلیبل ہو. ابھی تمہیں پتا ہے, تمہارے ابھی آن ایئر جانے سے پہلے میں نے باقاعدہ اپنے پروڈیوسر کو, اپنے ریسرچرز کو کہا کہ گو ٹو نیشنل اسمبلی سائٹ اور دیکھو کہ انہوں نے ڈسپلے لگائی ہے یا نہیں. اٹ وازنٹ. یہ ابھی آپ پالیسی کس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ کتابوں کا ڈاکومنٹ کا کوئی پلندہ ہوتا ہے, کوئی ڈرافٹ ہے جس کو, اور وہ خود کہتے ہیں کہ ڈرافٹ ہے, اور پھر کہا یہ 100 پیجز کی ہے. 100 پیجز کی ہے نا, لیکن کہا نا انہوں نے جو لے بھی کر دی. آپ کو اس میں سے کیا چیز مسنگ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا جی کس بارے میں آپ کو ڈیٹیل چاہیے. آپ نے بنائی ہے, میں نے نہیں بنائی. پھر لیکن آپ کو بتائیں نا, میں آپ کو کس چیز کے اوپر, مجھے آپریشن لیول پہ ہے, پالیسی لیول پہ ہے, مجھے آپ بتائیں میں آپ کو, کہ جب تک نیکٹا نہیں بنتا, ہاں یا اس کے بارے میں ابھی پہلے میری بات تو سن لینا. اب یہ تو پہلے 9 من تیل آنا ہے, پھر رادھا نے ناچنا ہے. 9 من تیل تو آ گیا نا جی. اچھا چلے جی, 9 من تیل آ گیا. 9 من تیل کے لیے تو اب رادھا کو فلور چاہیے تھوڑا سا کیش. سب سے پہلے تو آپ کو بیانہ, پنجابی میں کہا کرتے ہیں جب بلایا کرتے ہیں کسی کو ناچ گانے کے لیے, تو جو بیانہ دے کے آتا ہے اسے کہتے ہیں سائی. تو ابھی تو سائی تک بھی بات نہیں پہنچی. آج وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو چٹھی لکھی ہے کہ آپ اپنی رائے دیں. ان کی رائے کے بعد انہیں کہا جائے گا ہاں بھی اپنا اپنا حصہ دو. جو کل تم نے کہا تھا کہ 28 ارب روپے, یہی کہا تھا نا تم نے, جس میں سے وفاقی حکومت کتنے پیسے دے گی, صرف 4 ارب روپے. یہی آپ نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا, وفاقی حکومت جو ہے نا وہ اپنی ایک ریپڈ ریسپانس فورس بنائے گی, اور یہاں پہ ایک دیکھیں جو بنائے گی نا, دیکھیں جو ہوگی, آپ پہلے مردان سے کال لے لیں, ہو سکتا ہے ان تک پہنچ گئی ہو پالیسی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب, میں آپ کا پروگرام بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ سے بات کرنے کا اور آپ کو ایک تجویز دینی تھی. جی 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 فرمائیے. نصرت صاحب, بات یہ ہے کہ آپ جو پالیسی پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو آپ تجاویز دے رہے ہیں بہت اچھی ہے, لیکن اگر آپ اس طرح کر لیتے کہ پہلے یہ جو آپ تھوڑا سا ریسرچ کر کے حکومت کو یہ صلاح دیتے کہ جو رائج پولیس ہے, جو پولیس کا جو سسٹم ہے, پہلے ان بیچاروں کو تو سیدھا کرے
یہ آپ سے سیدھے نہیں ہوتے اور آپ دوسرے نیشنل نہیں، پارٹی لیکن کی، اور اب یہ تو بول دیکھیے رہے تحریک انصاف کے کافی ناقص حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، کالمسٹوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں پولیس تو کافی بہتر ہو گئی ہے. تو ایک دن تم بھی کہہ رہے تھے، یہ تم نے کہا تھا. نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ اب یعنی وہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہو گئی ہے. اب کوئی فون کر کے ہمیں بتائیں. اب مشتاق صاحب یہ مردان سے بات کر رہے تو ہیں مردان سے تو وہ ابھی آپ نے وہ تو ابھی فون، لیکن ابھی ذرا بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین حاضر ہوتے ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصرت صاحب، یہ بات نہیں ہوتی کہ کہیں کسی کے سامنے رکھ دی گئی ہے، پالیسی ہوتی ہے، وزیر داخلہ نے اناؤنس کر دیا ہے، اس کے اوپر تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ریاست کے اندر اور صوبائی حکومتوں کے اندر جتنے، ان کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی گئی ہے، آج ہی کر دی گئی ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ اس میں سے آپ اس میں سے کوئی چیزیں نکالیں، غلطیاں نکالیں، ساری چیزیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں، اگر فرض کیا جو پہلی ریپڈ یعنی سیریل حرکت فورس ہوگی وہ 500 کی تعداد میں ہوگی، اس کی بالکل اس کو آرمی سے لیا جائے گا، اس کے سارا ایک ریٹائرڈ یا حاضر سروس کوئی جرنیل پولیس کا ہوگا یا فوج کا ہوگا، وہ اس کو ہیڈ کرے گا جو بھی بہتر لگا. اس کی تربیت خالصتاً ایس ایس جی اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز کی سائٹ پہ ہوگا، اور پہلے وہ بنا کے پاکستان یعنی وفاقی سطح پر ہوگا، پھر وہ 500 جو ہے وہ سارے صوبے بھی ان کو کہا جائے گا. ایون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ بھی وہ اس طرح کی ایک فورس بنا لیں کہ کبھی. پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو بڑھایا جائے گا، اور جو یہ لوگ ٹرینڈ ہو کے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو ٹریننگ دیں گے اور ان کو باقاعدہ اس قابل بنائیں گے کہ کسی جگہ پہ کسی جگہ محاصرہ کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو پکڑنا ہے. بعض اوقات ایسے بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ فرض کیا کہ ایک چھوٹی سی ایجنسی ہے اسپیشل برانچ، اس نے ایک خبر دیا کہ جی یعنی اس سے پہلے یہ ہوا، بلکہ بارہا ایسا ہوا کہ ان کی اطلاع ٹھیک تھی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے وہ ان ٹائم پہنچ نہیں سکی، یعنی ایکشنیبل جہاں پر ایکشن ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ جی اپنا نصرت جاوید صاحب 8:45 پہ نوشہرہ سے اپنا اتنے جو ہے نا ایک بارودی وہ گاڑی لے کے نکلیں گے اور موٹر وے سے وہ اس طرح آئیں گے. اب اس نے شاید آپ کو 8 گھنٹے پہلے بتا دیا. اب وہ اس کا اسپیشل برانڈ کا اپنا سسٹم ہے، کرتے 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 وہ بھیجتے جس جگہ پہ ایکشن کرنا ہوگا وہاں پر جب وہ پہنچی انہوں نے کہا اچھا جی آپ سٹاپ کریں. انہوں نے موٹر وے سٹاپ پتہ لگا کہ ٹھیک ہے، اس کی خبر ٹھیک تھی 8:45 پہ تو یہ ہوگا، لیکن ہم کیونکہ 12 بجے پہنچے تو وہ موٹر وے سے ہی گزر گئے. اب وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکشنیبل اس کے لیے انٹیلیجنس، اگرچہ بعض لوگ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی یعنی اپنا انٹیلیجنس شیئر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اچھا رپورٹر خبر فائل کرنے سے پہلے اپنی جو ہے نا وہ نالائق رپورٹر اور معاصر اخبارات سے بھی اس کو شیئر کر دیا. آپ کے ملک میں جو ہے مشتاق صاحب، آپ نے یہ جو جتنی بات بتائی ہے نا، میں اس کی صداقت پر، اس کی اوتھینٹسٹی کو ہرگز کوسچن نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے پیارے بھائی آپ مجھے یہ طویل المدتی منصوبہ بتا رہے ہیں. نہیں، طویل المدتی نہیں ہے نا، فوری طور پہ یہاں پہ بن جائے گا یہ آہستہ آہستہ. اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طویل المدتی کہ یہاں پہ آپ نے ایک آپریشن کرنا ہے اور اس کے بعد نیست و نابود کر کے ساری چیزیں اس ملک میں، جس ملک میں ایک دفعہ دہشت گردی کے جراثیم پھیل جاتے ہیں وہ جڑ پکڑ لیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو کاٹنا پڑتا ہے ایک بڑا عرصہ. میرے پیارے تم مجھے بالکل آج کل نا اتنے اچھے مدبر قسم کے باعزت قسم کے سفارتکار اور بڑے میں کال لے لوں پھر میں کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اچھی یا غلط آپ اس کو کہیں کہ السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. نصرت جاوید بھائی چکوال سے ارشد بٹ عرض کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے وسائل لگا کے آپ ایک نئی فورس اس ملک میں ہمارے حکمران بنا رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہ ڈیزل اور دوسری چیزوں کو ترس رہے ہیں، تو کیا ان اداروں کو جو پہلے موجود ہے سیکورٹی ایجنسیاں ان کو یہ وسائل دے کے ان سے یہ کام نہیں کیا جاتا؟ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن ایک میں اس بات کی وضاحت آپ کو کر دوں کہ صوبائی حکومتوں کو 18ویں ترمیم کے بعد اور این ایف سی کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہے پروونشل گورنمنٹس کی. اچھا اب جب تک ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی تو آپ کو ایک اسپیشلائزڈ فورس چاہیے. اس پہ مجھے ذاتی طور پر میں پھر کہہ رہا ہوں مشتاق کوئی اعتراض نہیں. مثال کے طور پر بھارت میں ایک ہوتی ہے اس کو این ایس جی بولتے ہیں، نیشنل سیکورٹی گارڈز.
اس کو انہوں نے زیادہ اس کی تعداد بڑھائی ہے جب ان کے بامبے کے واقعات ہوئے کہ یار جب کچھ اس طرح کا ایونٹ کسی بڑے شہر میں ہو جائے اور مقامی پولیس جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، سو آپ کے پاس ایک ریپڈ ریسپانس فورس ہو، اس کو آپ نشانہ باز ہوں، جیسے ہمارے پاس ایک یہاں پر اب جیسے یہاں پہ وہ جو ڈرامہ لگا تھا وہ کہتے جی وہ رات کو دیکھنے والے وہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، اسٹن گن نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فائن، بٹ اگین یہ باتیں جو ہیں یہ ہیں دور رس. تم کتنی بھی جلدی کر لو تمہیں اسلام آباد کے لیے بھی یہ 500 کی جو فورس ہے اس کو ڈھونڈنے، ایکوپ کرنے اور بٹھانے کہ میں تو فاسٹسٹ ٹریک پہ جاؤ 2 یا 3 مہینے سے کم کا وقت. وہ یہ 2 دیکھیں نا. اچھا اس کے اوپر ابھی یعنی میں اگر بریک چل ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال. دیکھو ابھی تک ہم صرف 2 ٹیلی فون لے پائے ہیں چونکہ ہمارا اپنا ایجنڈا کافی طویل ہے اور اس میں بہت سارے نکات ہیں جو شاید ہم سارے نہیں ٹچ کر پائیں گے. دونوں نے ایک ہی بات کی ہے نا، اور 2 مختلف صوبوں سے بات کی ہے. اب یہ تو ایک عام آدمی ہے جس کا ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے. جو تھوڑے سے پروفیشنل لوگ ہیں جو تم نے بات کی ہے، امریکہ جیسے ملک میں یہ ٹرف واک کی بات ہوتی ہے. یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ اپنے ایسٹس کو، اپنی انفارمیشن گیدرنگ کو اور اس کے بارے میں بہت زیادہ خصیص ہوتے ہیں. وہ یہ بڑے، اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ بڑی رونق سے آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ جی نیڈ ٹو نو بیسس پر ہم کریں گے. خود انہوں نے کیا کیا، مثلا کل اپنے ہی وزیروں کو یہ دی، جب یہ کہا کہ یہ پڑھے اور واپس دیں اور سختی سے کہا. ٹھیک ہے نا بات، حالانکہ ان کی اپنی جس کو انہوں نے قومی اسمبلی میں لے کر کے پھر پبلک کے سامنے لانا ہے، منڈے سے ڈسکشن ہونی ہو گئی بات. لوگوں کا جو مسئلہ تھا، انہوں نے جو ہائپ کی تھی، ذرا تھوڑا سا بخدا تم اتنے میچور یعنی کہ اسٹیٹس مین مت بنو، صحافی رہو، ہم اپنی اوقات میں دیکھیں اس چیز کے 2 حصے ہیں. آپ خواہ ایک دم دبا لگا کے جو ہے نا وہ کرنے سوال جہاں پہ ہوا ہے نا مسئلہ رہا ہے ان کا بھی کال لیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ یونس صاحب؟ جی یونس صاحب تو ہمارے یونس سہیل صاحب ہوتے ہیں، وہ ہمیں تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں. میں السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. جی میں خالد خان بول رہا ہوں منگورہ سے. جی یہ جو نیشنل ابھی پالیسی آئی ہے، جی سیکیورٹی پالیسی، یہ اصل میں پالیسی نہیں ہے. صحیح. یہ آپ نصرت جاوید صاحب بول رہے ہیں؟ جی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی نہیں ہے. تو کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے جو بیوروکریٹ ہے نا، انہوں نے چند ادارے بنائے ہیں پوسٹیں کریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک. پالیسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ پالیسی گائیڈ لائنز دیتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں سننے دیں جی. ہاں میں پالیسی گائیڈ لائنز آپ دیتے ہیں، اس پالیسی کو پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اے اسٹریٹجی. اب یہ آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ ادارہ بنے گا، وہ ادارہ بنے گا. 26 ادارے اگر آلریڈی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس نیشنل لیول کی پالیسی نہیں ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ میں چھوٹی سی مثال ساؤتھ افریقہ کی آپ کو دے دوں. وہ بناتے ہیں جی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، میری اس کانسٹیٹیوشن کے شق کے نیچے یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے لیے یہ اسٹریٹجی ہے کہ ٹرانسلیٹ انٹو آپریشنل ایکشن. بالکل صحیح. یہ جو بیوروکریٹ ہے ان سے یہ پوچھو کہ بھئی یہ جو پاکستان کی پالیسی اور اسٹریٹجی میں فرق کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں مشتاق منہاج صاحب کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مشتاق منہاج صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس خبر آتی ہے تو یہ خبر سے کہتے ہیں کہ ہاں ڈیولپمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، رپورٹر کو خبر اچھی لگتی ہے، لیکن جب خبر آ جائے نا تو اس کے بعد فوراً اسے ابالا کرتے ہیں. تو آپ ابالے نا. میں نے اب یہ ابالنے کا فریضہ آپ کے پاس ہے. اب انہوں نے، یہ تو جرنلسٹ نہیں ہے نا، انہوں نے بھی تقریباً وہی باتیں کہی ہیں نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو تم یعنی پاکستان کے ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے دیکھو، اس کے لیے یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے مشتاق میرے پیارے، وہ ہیئر اینڈ ناؤ کا مسئلہ ہے. اس کے لیے یہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک واقعہ ہو رہا ہے. اس کو پہلے یہ سمجھایا گیا کہ جی ساری جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس نے یہ کہا ہے کہ جی جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی ان سے بات چیت کریں.
بات چیت کے لیے کمیٹیاں بن گئیں، چلیں جی کمیٹیاں بن گئیں، ان میں ایک اپنا ایک تماشا لگا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد واقعات نہیں رکے بلکہ ان میں زیادہ شدت آ گئی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صاحب جب تک دوسرا فریق جو ہے وہ کھل کر یہ اعلان نہیں کرتا کہ جی کوئی واقعہ نہیں ہوگا اور اپنی یہ ول بھی دکھائے گا کہ وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، مین ٹائم سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا جو ڈیسیژن ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، آج بھی ذرا دیکھیں آپ، تقریباً دوسرے تیسرے روز آرمی چیف اور پرائم منسٹر مل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوتے ہیں، چودھری نثار علی خان آج بڑی طویل ترین میرا خیال ہے ابھی ختم ہو گئی کہ ابھی جاری ہے ابھی تک، پتہ نہیں ابھی جو ہے نا میں نے چیک نہیں کی اس وقت، لیکن دیکھیں ایک چیز کا تو یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کی واردات ملک کے کسی بھی حصے میں ہوگی، اس کا جواب ان کے ہیڈ کوارٹر شمالی وزیرستان میں دیا جائے گا۔ مشتاق صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، یہ کوئی پالیسی ہے، ایک ڈیسیژن ہے، پالیسی نہیں یہ ہے۔ ڈیسیشن کیا ہے یہ ڈیسیژن یہی ہے کہ آپ زخم کہیں لگائیں گے آپ کو بھی زخم لگے گا، وہ مسئلے کے اور کیا مطلب اس میں؟ بھائی صاحب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ یہاں آئے نہ آئے اور اللہ میرے منہ میں خاک یہاں پہ ایک گرنیڈ پھینک کے چلا جائے، میں نے تو نہیں پالیسی میں بنائی جو نا، ہوں نا نہیں، میں آپ کو رپورٹ کر رہا وہ ہوں۔ تو جو رپورٹ کرنے کے بعد اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں۔ آپ کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان کے عوام کو کیٹیگوریکلی کنونسنگلی یہ بتا پا رہے ہیں کہ جناب یہ مثال کے طور پر دعویٰ ہوا ہے، کل سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ وسوسے اور یہ جو کالر جتنے بھی کال کر رہے ہیں نا وہ وسوسے اور اندیشے اور خدشات آپ نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیے، وہ میں ہوں وہ شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہی تم کہہ رہے ہو۔ مجھے خانپور سے کال لینے تو یار، یہ لوگوں کی بات تمہیں میں ریفلیکٹ کر رہا ہوں، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، دے وانٹ اے فرم ڈیسیژن۔ تم لے لیا نا، تو اب کیا اس کے بعد کیا ڈیسیژن کیا ہوتا ہے؟ کبھی صوبائی حکومتوں سے ملیں گے، پیر سے تقریریں ہوں گی اور پالیسی حالی تک چھاپ کے یوں رکھ نہیں سکے، یوں اس کے اوپر پین لگا کے۔ خانپور السلام علیکم جی، غصہ جی السلام علیکم، ہلو ڈراپ ہو گیا جی، وعلیکم السلام جی نصرت صاحب، میں جاوید بول رہا ہوں خانپور سے۔ جی جاوید صاحب۔ جی نصرت صاحب، میں نے اس پہ نیشنل سیکورٹی پالیسی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے جی۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قوم میں اے پی سی بلاتے ہیں یہ لوگ، اس پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس کے بعد یہ لوگ بلاتے ہیں دوسری نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ، آج انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ وہ عوام ان کی کسی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ کوئی واضح اس کو ڈیسیژن نہیں ملتا ہم لوگوں کو۔ صحیح بات ہے جی، بدگمانی اور گیا نا جی، اب آپ انتظار کریں، دیکھیں یہ کوئی دہشت گردی کو 5 دن پہلے نہیں شروع ہوئی نصرت صاحب، نہ اے پی سی کے 1 دن پہلے ہوئی تھی، دہشت گردی شروع ہے اس ملک کے اندر 2011 کے بعد، جب ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں حصہ لیا، جو امریکہ کی جنگ تھی، اس میں ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی کسی نے، ہم نے باقاعدہ اس میں شامل ہوئے، اس میں ایک طرح کی توثیق ملی ہے اس وقت کی آمد ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کو کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ اس کے بعد آج ہو چکے ہیں 12 سال 13 سال لگ بھگ اس کام کے، 12 سال تو ہو گئے ہیں۔ اب 12 سال کے اندر نصرت صاحب کوئی 5 دن کا اگر بنانی ہوتی، اگر یہ ڈیسیژن اگر اب جنرل مشرف صاحب بنا سکتے، وہ تو خود کمانڈو تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ شوکت عزیز ماشاءاللہ اتنے اچھے، بلکہ پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی رہے، پھر شوکت عزیز رہے، درمیان میں 3 ماہ کے لیے اپنا چودھری شجاعت حسین بھی رہے، اس کے بعد گیلانی صاحب آئے، گیلانی صاحب کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے، اور یہ اس کے بعد یہ تقریباً 5واں 6واں پرائم منسٹر ہے۔ تو اب آ کے اگر کوئی تھوڑا سا سیدھے ہو کے کسی چیز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وسوسے، اندیشے، خدشات، ریزرویشن، تحفظات، یہ بالکل ہر بندے کے ذہن میں۔ 12 سال میں ہم واقعی کسی کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کنکریٹ بات کر رہا ہو، اگر چودھری نثار علی خان نے کچھ چیز لے کے اگر آپ کے سامنے پیش کر دیا تو اس کو آپ دیکھیں گے چلنے دیں۔ ہاں اگر وہ ناکام ہو جائے، اس کے باوجود ان کی اسٹریٹجی کامیاب نہ ہو، تو پھر یہ پروگرام بھی حاضر، ہم بھی حاضر، ادھر باتیں کرتے رہیں گے۔ ایمانداری کے ساتھ میں نصرت جاوید، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بڑا تجربہ کار، بڑا جی میں نے فارن افیئرز بھی، نیشنل سیکورٹی، یہ وہ فلاں دماغ جھک ماری، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آج کوالیٹیٹو چینج کیا آئی ہے۔ فی الوقت میری پالیسی جو ہے وہ صرف یہ دکھائی دے رہی ہے جو تم نے ایکسپلین کی، کہ ایک بندہ آیا، اس نے ادھر گرنیڈ پھینکا، وہ یہاں سے بھاگ گیا،
اور پولیس والے اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، ہم جہاز بھیجیں گے ڈھونگ میران شاہ میں کوئی ایک جگہ ایک پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے ڈھس. نہیں اس کو یہ No, سارے this is not policy. نہیں پالیسی اسی آپ مجھے کنیکٹ کر کے ابھی دیں. تو میں ابھی وہ بات تو میں ابھی کر رہا ہوں نا کہ ابھی جو ڈسین ہوا ابھی اس کے بعد جو انٹیلیجنس گیدرنگ کا جو ڈائریکٹریٹ بنے گا اس میں جوائنٹ اس میں ساری چیزیں ہم ہوں گی. ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے محلے کے لوگ ہوں گے اور پھر خدا نخواستہ اگر اس طرح کا ایونٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شاید ٹکر وکر بھی چل جائے، ٹی وی پہ بھی چل جائے، تو لوگ جو دیکھیں گے ان کو لنک تو یہ اسٹیبلش کر کے دیں کہ ہاں یہ جو گرینیڈ اٹیک ادھر ہوا ہے آج کے دفتر میں بولتا پاکستان کے درمیان، اس سے یہ جو بامبنگ ہے اس کا یہ تعلق بنتا ہے. تو بنائیں گے نا نصرت صاحب، یہ پہلے قبل از وقت آپ کو بنا دیں. ابھی کوئی چیز بنی ہی نہیں ہے، ابھی وہ ایک خیالات کی حد تک ہے. تو ابھی ویسے ہی ایک نقشے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بس بم پھینک دو. نہیں وہاں پر تو ان کے پاس یہ انٹیلیجنس تو ہوگی نا کہ یہاں پر یہ کون تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس پہلے سے موجود ہے، وہاں پہ موجود ہے. اچھا یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ جہاں پہ لوگ ہیں ان کو کہیں کر دو ڈزن. ہاں تو پھر یہ سری الحرکت پرکت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں کہیں بھی جہاں جائے اڑا دو سب کو. آخر اس کی کوئی نہ کوئی اس کا کو سمجھاؤ نا، منطقی جواب دو نا مجھے. میں کیا جواب دوں؟ یہ چودھری نثار علی خان کو ادھر بٹھاؤ نا تو پھر جواب وہ دے. مجھے تو آپ میں آپ کے لیے جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا یار وہ خبر جبر کا پتہ کر کے لاؤ، وہ میں پورا دن گھسیٹ گھسوٹ کے اپنی ٹانگیں کہ جاتا ہوں کہ اسے تلاش کر کے. میرا سوال تم مجھے بتاؤ اللیجیٹمیٹ ہے، غلط آپ سوال کی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ظاہرہ یہ ایک ریاست ہے، ریاست کسی ریاست کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس بھی ہے. ریاست کو یہ بھی پتا ہے ایکس وائی زی پی 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 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی چلے ان میں سے 20 کے 20 آدمی نہ صحیح 5 آدمی 6 آدمی 7 آدمی ایلیمنیٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی موجود. آپ دیکھیں نا وہ آج وہ انہوں نے وہ ہے نا، یہ آپ دیکھیں تو صحیح نا وہ کیا پاکستان پیس فورس. لاہور سے کال. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی جی لاہور سے کال. جی جی بھیا کون صاحب فرما رہے ہیں؟ فرمائیے، اپنا نام بتائیے اور اپنی بات کیجیے. حضور میں بابر نقوی بول رہا ہوں اور سولجر بیک گراؤنڈ سے ہوں، اور میں ایک تو فرسٹ آف آل میں جو پریزنٹ سینیریو چل رہا ہے اپنے ملک کے لیے دعا گو ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں سے ہمت دے نکلنے کی. آمین جی آمین. اور دوسروں کو بھی ہدایت دے جو اپوننٹس اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہدایت بھی دے اور انہیں ان سے ہمیں مقابلہ کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائے. جی لیکن یہ ہے کہ میں کیونکہ سولجر بیک گراؤنڈ سے ہوں تو میں اس چیز سے بالکل ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کہ ہم لوگوں نے ان سے مذاکرات کر کے 100 دفعہ دیکھی ہے اور پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اس سے زیادہ اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم نے اب ہمیں ٹالریٹ کرنا چاہیے. اب ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. سو دیٹ ہم پراپرلی اپنے کنٹری کو ان چیزوں سے اور ان مشکلوں سے نکال. بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نقوی صاحب میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے. آج اسی کا انتظار تھا اور اس میں جو ہے دروازے ہر طرح کی صورتحال کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں. اچھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں یہ توقع کروں تو مجھے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہو. میں یہ کیا غلط؟ آپ میرے منہ پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ خالی جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے اور یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آخر اتنے این ڈی یو جہاں پہ استعمال ہوا ہو باقی لوگ ایکسپرٹس نے بنا کے، چودھری نثار علی خان نے مثلا کیا ہوا یعنی رحمان ملک صاحب کے دور میں اسی بات پہ تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں میرے انڈر ہوں. وہاں پر ایک اور کام نیا کام شروع ہو گیا. اب اس کا دیکھیں نا پرائم منسٹر تو چیف ایگزیکٹو ابھی تک وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے نا آخری خبریں آنے تک. کب انہوں نے لیا تھا اپنا؟ جون میں لیا تھا. جون میں. جون سے لے کے ابھی تک روزانہ جو ہے 2 گھنٹے میٹنگ کریں صبح کر رہے ہوتے ڈی جی آئی ایس اے اور آئی بی چیف کے ساتھ. تو آپ کو بتی نہیں چاہیے تھی؟ بتی نہیں چاہیے تھی آپ کو؟ اچھا نہیں چاہیے تھی. اچھا پہلے بتی دلوائی اور کیا مثلا آپ یہ ختم کر دیا. اچھا پہلے انہوں نے بتی کروائی. آپ کی ترجیحات کے یعنی آپ کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے لوگ تقریر یار کیا آج 6.8 آپ دیکھیں نا آج فار جوائنٹ انٹیلیجنس سارا کام ہوا ہے. سم ایگزیکٹو ڈیسیشنز. اچھا آپ کو لگا لیتے مسٹر پرائم منسٹر میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آپ روزانہ صبح جو ہے
اچھا جی آپ جو ہے اس you will کا have حل the میں نے working. جو تجویز کیا ہے اگر یہ یار ساری چیزیں چھوڑو. میری بات تو سنیں کمال دیکھیں کر رہے ہو اب تم. آپ آگے کسی اور سینس میں بھی پھر اس میں گئے. میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ذرا اس میں 28 ارب روپے خرچ کر کے بعد میں ہم سوچیں کہ یہ پتہ نہیں ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا ہے خسارے ہے. میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ کچھ بھی نہ مینگورا سے بنے. ایک بندے نے کہا نہیں کہ سنیں بیوروکریٹ جو ہے میری بات اب کیا اچھا وہ- بیوروکریٹ یعنی وہ نصرت جاوید نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ بات چلے کریں آپ نہیں آپ نے بس ویسے ہاں، تو آپ تو ڈالتے ہیں نا. اچھا اب میں یعنی آپ بس تو میں اندھیروں ڈال کے دوں. سوداگر ہیں آپ تو امید اور یقین اور کوئی اپنا روشنی ٹنل کے اس طرف آپ تو دکھائی نہیں دیتا نا آپ کو خدا تو کی آپ وہ قسم کر سے کر کے نا آپ چودھری تو بالکل نثار علی خان بھی بل بلا کے بنیادی طور پر یہی بات قومی اسمبلی نہیں. میں کہہ رہے تھے. صحیح. بڑی کلاس کل میں نے کرکٹ کیا کھیلی میرے پیچھے پڑ گئے اسلام آباد سے کال چھوڑو یار تم مجھے نہیں غصہ میں آپ کیوں کو دلاتے میں ہو آسان یار؟ نسخہ جس میں میں کوئی پیسہ جلے ہوئے دل کے میں ساتھ جلے یہ ہوئے سارے دل کے سوالات میرے کر پاس رہا ہوں اتنا یار. آسان نسخہ ہے میں پاکستانی ہوں میں کہتا ایک ہوں کہ اس غریب میں اور مزید پاکستانی جو ہے نا ہوں. 1.5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بلکہ بچے گا. میں کسی ریڈ زون میں نہیں رہتا ہوں. اچھا جی اسلام آباد سے کال چھوڑو یار. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ شاہ بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی شاہ صاحب. نصرت جاوید بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی بابر عمران صاحب ٹھیک ہیں؟ جی جی ریکویسٹ میری ایک جی فرمائیے. یہ آپ چپ کریں کہ میں کچھ بولوں گا نا. میرا خیال ہے جی آپ پہلے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ اگر اپنی بات کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. سوال یہ ہے جی کہ یہ آج ماشاءاللہ پونے گھنٹے کا خطاب کیا جوئی صاحب نے. جی اس کے پورے خطاب میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں تھی. عوام یہ سوچ رہے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے آپریشن میں جانا ہے یا نہیں. یا مذاکرات کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج پھر انہوں نے وہ ڈگڈگی بجا دی کہ جی مذاکرات بھی ہوں گے آپریشن بھی ہوگا. بازی مصطفیٰ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی بات مشتاق صاحب گورنمنٹ کو نصرت بھائی جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. خیر گورنمنٹ ساری ایسے ہی کیا کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف اچھا میری تجویز سن لیں اگر آپ ہائپ بنا ہوا آپ تھا. کو تم بنا آپ لیتے کر رہے ہو طنز. آپ کو نہیں میں طنز نہیں کرتا. میرا کام میں جرنلسٹ ہوں بھائی. میں کوئی مجھے کوئی یعنی کہ نہیں آپ کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں. میری بات سنیں کوئی یہ اللہ معاف حرکت کرے. فورس نہیں چاہیے. میں اچھا والا آپ باعزت کام چھوڑ کے میں وزیر اعظم بن جاؤں. پاگل ہوں میں تمہیں دیوانہ لگ رہا ہوں اپنے بیٹھ کے صورت پھر سے. ان کو کرنے دیں. پھر بھائی میرا جو ان کے کام ہے رزلٹ میں دیکھیں گے. اپنا اگر ہاں کام کروں گا رزلٹ نا. نہیں دیکھیں گے تو تو آپ رزلٹ آج دیکھا نا اتنے دنوں سے قومی سلامتی کی پالیسی. اب میں رزلٹ دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے تو یہ رو رہا ہوں وہ پالیسی کہاں ہے وہ پالیسی جو آج اناؤنس کر دی گئی ہے جو لے کر دی گئی ہے. وہ کہاں ہے وہ دو مجھے. آ جائے گی. یہ میرا پکارنا بھی جو ہے یہ بھی میری یعنی آپ کہ کی یہ جو درست بات ہوگی لیکن یہ آپ ایک دن میں نہ میرے پاس اس وقت وہ 100 پیجز ہوتے. میں ذرا اینک اتار کے چڑھا کے یہ وہ لائن وائن لگا کے میں کہتا ہاں نا آپ مجھے یہ آپ نے مجھے یعنی جیسے وہ میرے بچپن میں یہ مداری نہیں ہوتے تھے جو بچوں کی زبان کاٹتے تھے نظر بندی کر کے یہ وہ اس طرح کر کے کہ جی وہ جادو کر کے اور یہ اس طرح آپ کو وہ یعنی ہپنوسس ایک کیفیت پہ لے جاتے ہیں. آپ نے مجھے یہ باور کر دیا کہ ایک قومی اسمبلی میں نیشنل سیکورٹی پالیسی نثار علی خان کی کوئی تقریر جو ہے نا اس میں آپ تو نوٹس بھی نہیں لیتے. آپ کو اس میں سے کچھ نہیں نظر آیا. وزیر اعظم نے اس کے اوپر خطاب کیا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. وزیر اعظم نے بڑی معقول بات کی. دیکھو جو بات ہے میں کبھی پھر یہ اس کو آنے دے نا آنے دے. وزیر اعظم صاحب فوراً سمجھ گئے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اب جو یہ پونے چھوڑیں گھنٹہ خطاب میری لگایا بات ہے انہوں نے اب آپ دیکھیں اگر پالیسی نہیں آئی ہے نا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت شمالی وزیرستان سے لوگ آ رہے ہیں. جانی کھیل اور بکا کھیل کے جو لوکل لوگ ہیں اور جو مشران ہیں جو باقی وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں IDPs کے کیمپ نہیں لگانے دیں گے. یہ FR بنو کا علاقہ ہے. سن بنو میں دیکھیں صبح بنو میں کوئی کیمپ نہیں لگانے رہا. لکی مروت میں 1-2 دن کے بعد وہاں پر اپنا جرگا ہو رہا ہے یا اجلاس ہو رہا ہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم نہیں لگنے دیں گے. آپ کو پتہ سوات والے آپریشن میں جتنے بھی جو کیمپ لگے تھے وہ پروونشل گورنمنٹ نے مردان میں لگائے تھے ANP کی گورنمنٹ نے. تو یہاں پر ابھی یعنی پرویز خٹک صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مرکز بھی دے گا تو یہ ساری چیزیں تو یہ پالیسی دیکھیں آئی ہے تو اس کا کوئی حل ہوگا اس میں. یہ آپریشن لیول کی باتیں. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@or.tv. نصرت جاوید و مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.